بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہے ہاشم خان اور میں آپ کا مضمون اردو کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس جو آج عنوان ہے وہ شاعری کے حوالے سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شاعری ایسی خوبصورت اور دیدہ زیب گفتگو کو کہا جاتا ہے جو سنتے ہی سیدھا دل پر اثر کرتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ شاعری کی مختلف اصناف ہیں، جس میں نظم ہے، قصیدہ ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے وغیرہ۔ ہمارے پاس یہاں پر ہے غزل، اور اس غزل کے تخلیق کار ہیں بہادر شاہ ظفر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار ہیں۔ ان کے بعد ان سے اقتدار چھین لیا گیا اور ان کو برما میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حالات بڑی کسم پرسی میں گزارے اور بالآخر وہیں پر ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1775 اور تاریخ وفات 1869۔ بہادر شاہ ظفر شاعرانہ مزاج کے حامل تھے اور شاعری میں انہوں نے 3 نامور شعراء سے اصلاح لی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 نامور شعراء ان کے استاد رہے، جن میں سب سے پہلا نام شاہ نصیر، دوسرا ذوق اور تیسرا غالب کا آتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب ان سے حکومت چھین لی گئی اور انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے اور ان کو ہندوستان سے نکال دیا گیا، تو یہاں کے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے، خراب ہو گئے اور لوگوں پر معاشی اور سیاسی حالات تنگ کر دیے گئے۔ ان حالات کے پیش نظر انہوں نے قید کے دوران یہ غزل تحریر کی، جس میں ان کے دکھ درد اور ان کی دلی جذبات کا احساس پایا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا جو اسلوب ہے غزل کا، اس میں بھی سوز و گداز اور دکھ درد کے عناصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو بہادر شاہ ظفر کا ایک مختصر سا خاکہ تھا۔ آئیے اب ان کی غزل کے کچھ اشعار کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلا شعر میرے پاس ہے: عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ شعر دوبارہ سنیں غور سے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیز طلبہ، جب بھی آپ شعر کی تشریح کرنے بیٹھیں تو آپ کو شاعر کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اس کا پس منظر کیا ہے، کن حالات میں اس نے پرورش پائی اور کس دور سے وہ تعلق رکھتا ہے، اور کون سے ایسے حالات ہیں جو اس شاعر پر اثر انداز ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کے حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں اور انہیں جس قسم کی مشکل حالات پیش آئے اور انہوں نے جو ان پر اثر ڈالا، اس کے مطابق ان کا یہ کلام، ان کا یہ دکھ درد شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی عام سی بات ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں بہت ساری خواہشیں موجود ہوتی ہیں ان کی زندگی گزارنے کے حوالے سے، اور انسان بہت بڑے بڑے منصوبے بھی بناتا ہے کہ فلاں وقت وہ فلاں مقام پہ پہنچ جائے گا یا فلاں چیز حاصل کر لے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ زندگی انسان کو مہلت نہیں دیتی، زندگی انسان کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں دیتی اور اس کے بڑے بڑے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی چیز کا ذکر بہادر شاہ ظفر نے اپنی اس غزل میں بھی کیا اور اس شعر میں واضح طور پر نمایاں بھی ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی پر
اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال تک ہی نہیں کرتا کہ اسے کبھی موت بھی آئے گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ زندگی اسی کے لیے ہے اور اسی نے اس کو بھرپور انداز سے جینا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی انتہائی مختصر ہے، اس کے گزرنے کا احساس تک ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے پل دو پل کی بات ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں جو 4 دن کی زندگی ہے یہ بہت طویل ہے، اس میں ہم اپنے بہت سے معاملات کو حل کر لیں گے، اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اپنے آپ کو بہت اونچے مقام تک لے جائیں گے، لیکن یہ زندگی کے جو 4 دن ہیں 2 تو اس چیز میں گزر جاتے ہیں کہ انسان آرزو کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں مقام چاہیے، فلاں عہدہ چاہیے، فلاں مرتبہ چاہیے۔ یہ خواہشیں کرتے کرتے اس کی آدھی سے زیادہ زندگی یا آدھی زندگی گزر جاتی ہے، باقی رہی آدھی زندگی، اور وہ اس آدھی زندگی میں اس کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مختلف آسائشات کو اکٹھا کر سکے، حاصل کر سکے۔ یعنی اس کوشش میں، دوڑ دھوپ میں، بھاگم دوڑ میں انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا، اور اس کے بے شمار منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خدا کے سامنے سربس وجود ہو جائے، نہ کہ وہ زندگی کی اس دنیا کی آسائشوں میں مقام و مرتبے کے لیے، شہرت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیں۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور زندگی گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جب موت قریب آ جاتی ہے، سر پر آن پہنچتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا وقت گنوا چکا ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کا مطلب اور مفہوم یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ انسان جو 4 دن کی زندگی لایا ہے، اس میں وہ بے شمار خواہشیں کرتا ہے اور پھر ان کو پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور افسوس کہ اس کی یہ خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں اور اس کی زندگی کے دن تمام ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 2 کی طرف دیکھیں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یاد میں۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی پر غور کیا جائے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے خطہ عرضی کا بادشاہ تھا، اس کا حکم چلتا تھا پورے ہندوستان پر، اور اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتے، جو بھی خواہش کرتا وہ اس کو میسر آتی۔ لیکن اس کی زندگی اس موڑ پر آ پہنچی کہ اس کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی اپنے ملک میں نصیب نہ ہوا۔ یہ شعر بھی اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ وفات پائے تو اسے اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کے درمیان دفن کیا جائے، جہاں پر اس کے ورثہ اس کے مزار پر آتے رہیں، فاتح خوانی کرتے رہیں اور اس کا مرکز بھی آباد رہے۔ لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اور اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی خدا نے اس کو اتنا بے بس اور لاچار کر دیا کہ وہ اپنے لیے 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی اپنے ملک میں اپنے محبوب کے قدموں میں حاصل نہ کر سکا اور وفات پا گیا۔ اس کی وفات برما میں رنگون ایک جگہ ہے، وہاں پر نظر بند کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے وہ چلا گیا۔ عزیز طلبہ، ان اشعار کا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو اس سبق کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھے ویڈیو کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ والسلام۔